السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں، امریکہ اسرائیل ایران جنگ کے بارے میں، اور دوسرا اور جو ورلڈ کے اندر جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں اس کے بارے میں۔ دوستو، ایک تو بات یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے اب بھاگنا چاہ رہا ہے اور وہ انشاءاللہ بھاگے گا، اور ایران کو جو ہے امریکہ کو بالکل اس کی باتوں پہ ایک تو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ جو ہے ایک طرف سے بھاگنے کی باتیں کر رہا ہے، جانے کی باتیں کر رہا ہے، اور دوسری طرف سے وہ 3 شپ بھی لا کے کھڑا کر چکا ہے، وہاں فوجی بھی منگوا رہا ہے، اپنے میزائل بھی منگوا رہا ہے، اور پھر جاتے ہوئے یہ باتیں بھی کر رہا ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ امریکہ اصل میں در حقیقت یہ چاہتا تھا، جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو ان کے اس حملے کے اندر جو ہے بہت سارے مقاصد تھے۔ یہ صرف یہ مقصد نہیں تھا ان کا کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کریں، ایران ایٹمی قوت نہ بن جائے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر اس کے اور بہت سارے اخراجات تھے، اخراجات کہہ رہا ہوں، اور بہت سارے مسئلے مسائل تھے۔ ایک تو وہ یہ چاہتا تھا امریکہ، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی سوچ جو ہے وہ بڑی، سمجھو کہ غلط قسم کی سوچ ہے۔ اسرائیل کو تو ایک پارٹنر چاہیے تھا اپنا، کسی حالت میں بھی کوئی بھی اسے ایک دفعہ کہہ دے کہ ہاں میں تیرے ساتھ ہوں، میں جنگ کرتا ہوں، اس کو تو وہ چاہیے تھا۔ وہ امریکہ مل گیا۔ دوسرے نمبر پہ ان سب نے مل کے یہ پلان بنایا، ایک تو ہم جو ہے یہاں پر لڑائی کریں گے، جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان ملکوں پہ ایران حملے کرے گا، اور یہ سارے ملک پلٹ وار ایران پہ کریں گے۔ تو جب یہ پلٹ وار کریں گے تو یہ سارے ملک آپس میں تباہ ہو جائیں گے۔ جب یہ آپس میں تباہ ہو جائیں گے تو پھر ہم آپس میں بندر بانٹ کریں گے۔ پھر جو تیل والے حصے ہیں وہ امریکہ نے لینے تھے، اور جو دوسرے حصے ہیں وہ اسرائیل نے لینے تھے، کیونکہ اسرائیل نے بھی اپنا ایک نقشہ بنایا ہوا ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں یہ فیل ہو گئے، یہ کسی چیز میں بھی کامیاب ابھی تک امریکہ نہیں ہو سکا، اور آگے مزید جتنی بھی امریکہ جنگ لڑے گا امریکہ کو ناکامی ہوگی، یہاں کامیابی نہیں ہو سکتی، کیونکہ امریکہ ابھی تک بھی یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ ساری باتیں بھی ہوا میں کر رہے ہیں، اور وہ حملے جو کر رہے ہیں وہ بھی بے گناہ لوگوں پہ حملے کر رہے ہیں۔ دوائیاں بنانے کی فیکٹریوں میں حملے کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ سب سے بڑے انسانیت کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ اسپتالوں کے اندر انہوں نے حملے کیے، بے گناہ نرسوں کو انہوں نے شہید کیا، یونیورسٹیوں پہ حملے کیے، بچوں کے سکولوں پہ حملے کیے۔ کہاں ہے وہ قوم متحدہ؟ قوم متحدہ صرف کتا مرنے پہ اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے۔ مسلمانوں کے بچے مر جائیں، مسلمانوں کے سکولوں پہ حملے ہو جائیں، مسلمانوں کے اسپتالوں پہ حملے ہو جائیں، دوائیاں بنانے کی فیکٹریوں پہ حملے ہو جائیں، بجلی گھروں پہ حملے ہو جائیں، آئل ریفائنریوں پہ حملے ہو جائیں، بے گناہ عام لوگوں کے گھروں پہ حملے ہو جائیں، قوم متحدہ سو رہی ہوتی ہے، گھٹیا بن کے سو رہی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کو واضح ہو جانا چاہیے، قوم متحدہ کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب امریکن پٹھو ہیں، امریکہ کے غلام ہیں، اور امریکہ کے تنخواہ دار وہ طبقہ ہے۔ تو وہ اپنے مالک کے خلاف کبھی بول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بولیں گے۔ جب ان کا مالک ان کو ان کی دم پہ پاؤں رکھے گا کہ اب تم لوگوں نے یہ کرنا ہے، تو پھر وہ بڑے ایکشن میں آ جائیں گے۔ جی قوم متحدہ یہ کرنے لگی ہے، قوم متحدہ وہ کرنے۔ کائے کی قوم متحدہ؟ یہ ایک ڈرامے بازی کی قوم متحدہ؟ تمام دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی اسلامی قوم متحدہ بنائیں۔ ایک بے ایمان اور ایک
بالکل منافق قوم متحدہ میں اس کے رکن نہ بنے، اس کو چھوڑ دیں۔ اور یہ ہر لیڈر ہمارا جانتا ہے، ہر ملک جانتا ہے کہ قوم متحدہ جو ہے وہ منافق ہے، مگر ہم سب امریکہ کے ڈر سے بیٹھے ہوئے۔ یار کب تک ہم لوگ یہ کرتے رہیں گے؟ تمام اسلامی ممالک کیوں نہیں آپس میں مل کے بیٹھتے؟ آخر ایسی کون سی وجہ ہے جو اسلامی ممالک آپس میں نہیں مل کے بیٹھتے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اسلامی ممالک بھی ہیں، ان کے بھی حکمران منافق ہیں۔ وہ صرف اور صرف یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ نام رکھا ہوا ہے انہوں نے اسلامی ممالک کے ہم سربراہ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ اور وہ ایسے لوگ جو ہیں کبھی بھی اسلامی نیٹو نہیں بننے دیں گے، اور بن بھی گئی تو وہ لوگ دیکھ لینا اس دن الگ ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ یو کے وزیر اعظم نے 35 ممالک نیٹو کو جو ہیں ان کو بلوایا ہے، ان سے میٹنگ کر رہے ہیں، اور میٹنگ کر کے وہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ آبنائے حرمت کس طرح کھولا جائے۔ وہ ایران سے بات چیت کریں گے، وہ بات چیت کے راستے سے، بات چیت کے ذریعے سے یہ کھلوانا چاہتے ہیں۔ وہ جنگ سے نہیں، بات چیت سے کھلوانا چاہتے ہیں۔ اور یہ اچھی بات ہے، اگر وہ بات چیت کر کے ایران سے کھولیں تو وہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور دوسرا، الجزیرہ ٹی وی نے ایک خبر دی ہے، الجزیرہ ٹی وی نے ایک خبر دی ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ایرانی صدر نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ سیز فائر کر لیں، آپ جنگ بندی کر لیں۔ اور جب کہ ایرانی وزیر دفاع اس کو صاف انکار کر رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو میڈیا کی جنگ لڑ رہے ہیں نا، یہ جتنے بھی یورپ ممالک ہیں یہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں۔ یہ میڈیا کی جنگ اس لیے لڑی جاتی ہے، میڈیا پہ اس لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، اس لیے لمبی لمبی چھوڑی جاتی ہیں، شاید کہ اس کا امپریشن جو ہے دوسرے ملک پہ پڑے، دوسرا ملک یہ سمجھے کہ ہاں یار یہ جو کہہ رہا ہے یہ ہو گیا ہوگا، یہ جو کہہ رہا ہے یہ ایسا ہو جائے گا۔ یہ ایک میڈیا جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ اس میں بھی انشاءاللہ ناکام ہے۔ ایران اس کا فوراً جواب دے کے ان کو وہیں دفن کر رہا ہے۔ تو ایران انشاءاللہ ان کو ہر محاذ پہ شکست دے رہے ہیں۔ رجیم چینج تھا، اس پہ ان کو شکست ہو گئی۔ لوگوں کو انہوں نے لڑوانا تھا، اس پہ ان کو شکست ہو گئی۔ انہوں نے اس ملک کے اندر افراتفری پھیلانی تھی، اس سے ان کو شکست ہو گئی۔ اس ملک کے اندر انہوں نے اندر جانا تھا، وہ بھی نہ جا سکے، اس پہ بھی ان کو سمجھو شکست ہو گئی۔ اب نائے حرمت کھلوانا تھا، وہ بھی نہیں کھلوا سکے، اس پہ بھی ان کو شکست ہو گئی۔ پھر اسرائیل کی اتنی بری حالت کر دی ہے ایران نے مار مار کے کہ اگر اسی طرح 2 مہینے اور ایران مارتا رہا تو اسرائیل میں کچھ نہیں بچے گا۔ کوئی 1-2 دن پہلے لاکھوں کی تعداد میں وہاں کوے اڑ رہے تھے، لاکھوں کی تعداد میں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں لاشیں بہت پڑی ہوئی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو کوے اڑ رہے تھے، یہ جان لیں اسرائیل کہ اس کی شامت آنے والی ہے۔ اور حزب اللہ اس کو وہ نقصان پہنچا رہا ہے جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور ایران نے ایک بل پاس کر دی ہے کہ ابنائے حرمت سے جو جہاز گزرے گا وہ ٹیکس دے گا۔ یہ بھی ایران کے اندر آج بل پاس ہو گیا۔ یہ ٹرمپ تو اپنی بربادی اس نے کروائی ہے، اس نے پوری دنیا کی بربادی کروائی ہے۔ ظاہر ہے جو شپ ٹیکس دے کے آئے گا وہ کرایوں میں بھی اضافہ کرے گا، اور پھر پوری دنیا میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ اس ٹرمپ نے پوری دنیا کے ساتھ دشمنی کی ہے، ایک ایران کے ساتھ نہیں، پوری دنیا کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ پوری دنیا کا دشمن اور پوری دنیا کا مجرم ہے ٹرمپ۔ یہ دونوں عالمی دہشت گرد ہیں۔
اگر قوم متحدہ والوں کے ضمیر زندہ ہیں تو وہ ان کو کٹہروں میں بلوائیں، مگر افسوس ان کے مردہ ضمیر ہیں، وہ کیسے بلوا سکتے ہیں؟ ایک نوکر اپنے مالک کو کیسے کچھ کہہ سکتا ہے؟ قوم متحدہ پوری کی پوری امریکن غلام بنی ہوئی ہے۔ وہ ایک شخص جو تھا محمد ضیفہ یا ایسا اس کا کچھ نام تھا، اس نے استعفیٰ اسی لیے دیا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے قوم متحدہ اس بات کی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے نا مطلب ایک شراکت دار بن رہی ہے کہ ایٹمی اگر حملہ کرنا ہے تو کر لو۔ اس شخص نے اس لیے وہاں سے استعفیٰ دیا کہ میں ایسے گھٹیا اور بدنیت ادارے میں نہیں کام کر سکتا جو صرف اور صرف امریکہ کے لیے کام کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، پوری دنیا قوم متحدہ کائے کی قوم متحدہ؟ آج بھی تمام ان ممالکوں کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے، چائنا، روس، پاکستان، ترکی، سعودیہ، لیبیا، یمن، یہ جتنے ملیشیا، یہ جتنے ملک ہیں، بنگلہ دیش، یہ سارے اسلامی ملک مل کے ایران اور روس ایران کے ساتھ مل کے یہ سارے اسلامی ملک ایک اپنی قوم متحدہ بنائیں۔ اس یورپ کی غلام قوم متحدہ کو خیر آباد کہہ دیں، اور دنیا کے اندر پوری دنیا کو یہ جان لینا چاہیے جب تک اسرائیل شیطان وہاں ملک قائم ہے دنیا میں امن نہیں آ سکتا۔ اگر دنیا کے کوئی امن کا دشمن ہے تو وہ اسرائیل ہے، مگر کسی میں دنیا میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو کہے کہ یہ شیطان، عالمی دہشت گرد، عالمی گنڈا، یہ سماجی گنڈا، یہ سب کچھ یہ کر رہا ہے، دنیا میں نفرتیں پھیلا رہا ہے، مگر کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو یہ کہہ سکیں، کیونکہ سب امریکہ سے ڈرتے ہیں اور امریکہ اس کا دوست ہے، اس لیے پوری دنیا نہیں کہے گی۔ اور ہمارے چینلوں پہ بیٹھ کے آج بھی لوگ امریکہ کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے تجزیہ نگار اپنی طرف سے بلائے ہوتے ہیں، وہ تجزیہ نگار آج بھی یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں امریکہ کو اوپر چڑھانے کی۔ میں کہہ رہا ہوں ان تجزیہ نگاروں سے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ تم ساتھ چلے جاؤ امریکہ کے، امریکہ کو تم حوصلہ دو کہ کھڑے رہو، اور کہہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے ایران نے کیا حاصل کیا؟ تمہارے منہ میں خاک، ایران نے وہ چیز حاصل کی جو آج تک اسے نہیں تھی۔ پوری دنیا میں جو آج ایران کا مقام بنا ہے وہ آج سے پہلے نہیں تھا۔ آج پوری دنیا میں ایران ایک طاقت بن کے ابھرا ہے۔ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے منہ ہلاتے ایران کو کیا ملا؟ کیونکہ اصل میں آپ لوگوں کی جو اندر سے دل ہے نا وہ امریکہ کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور آپ لوگوں کو دکھ ہو رہا ہے کہ یار یہ ایران جیت رہا ہے اور امریکہ ہار رہا ہے، تو اور تو کچھ نہیں آپ لوگ کر سکتے، نہ ہی آپ کے بس میں، نہ ہی آپ میں اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ کچھ کر سکے، تو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے یہ باتیں کر دیتے ہیں۔ آج بھی آپ لوگوں کو یار عقل نہیں آ رہی، آپ مسلمان ہونے کے باوجود بھی امریکہ کی تعریفیں کرتے ہو، امریکہ کی غلامی میں پڑے ہوئے۔ امریکہ صرف ایک ہی چیز ہے، ایٹم بم والی، اس کے علاوہ امریکہ کچھ نہیں کر سکتا ایران کا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ جو اس کے بیٹھ کے ٹی ویوں پہ اس کے امریکہ کی پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں، آج بھی اس کو بڑھا چڑھا کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں نہیں امریکہ یہ ہدف حاصل کر سکتا ہے، امریکہ یہ کر سکتا ہے۔ ایران نے کیا حاصل کیا؟ ایران نے وہ کچھ حاصل کیا جو وہ تمہارا چچا جی نہیں کر سکا۔ اگر وہ اتنی تمہارے کہنے پہ ہم مانتے ہیں، وہ اتنی سپر پاور ہے، اس کو بولو اب نئے ہرمز کھلوا دے۔ اگر اتنی سپر پاور ہے تو وہ کہو کہ ایران کو جھکا دے۔ ایران تو آج بھی خوشیاں منا رہا ہے، آج پورے ایران کے اندر مطلب ہے لوگ باہر نکلے ہیں، احتجاج کیا ہے اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے ہیں، پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔
یار وہ اتنی نہ ڈر قوم ہے، امریکہ کا باپ بھی نہیں اسے ہرا سکتا۔ آپ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے جتنا مرضی ہے اس کا چڑھا لو، اور میں آج آپ لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہارے گا۔ آپ کے تجزیے امریکہ سے شروع ہوتے ہیں، امریکہ پہ ہی ختم ہوتے ہیں۔ آپ اٹھتے ہو تو امریکہ سپر پاور ہے، آپ سوتے ہو تو امریکہ سپر پاور ہے۔ اب یہ کہو کہ سابقہ سپر پاور۔ اسی طرح انڈیا وشو گرو بنتا تھا، آج وہ بھی سابقہ وشو گرو ہو گیا، اور آج امریکہ بھی سابقہ سپر پاور ہو گیا۔ لیکن آپ لوگوں کے تو اصل میں ذہن میں بیٹھ گیا نا سپر پاور، تو دنیا کچھ بھی کر لے، آپ کے ذہن میں سپر پاور بیٹھا، آپ کے دلوں میں سپر پاور کا ڈر ہے، وہ رہے گا۔ اور باقی الحمدللہ کسی مسلمان کے دل میں ان کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی اس کو چڑھاتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ امریکہ وہ دہشت گرد ہے کہ جہاں جس ملک کو دیکھتا ہے یہ کمزور ہے، اس کی مدنیات پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ اسپین کے صدر نے آج کہا ہے کہ ہمیں ایک دفعہ اس نے پہلے دھوکہ دیا ہے کہ عراق کے اندر یہ ہمیں پھنسا کے لے گیا تھا کہ جی وہاں پر جو ہے ایٹمی ہتھیار بن رہے ہیں، اور جو ہے صدام حسین یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ بولا ہم پہلے اس کے دھوکے میں آئے ہیں، اب نہیں آئیں گے۔ یہ آج اسپین کا صدر بھی کہہ رہا ہے۔ اسپین سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ دنیا کا ہر ملک امریکہ کو گھاس نہیں ڈال رہا، لیکن ہمارے ہاں افسوس ہے کہ ہمارے ہاں آج بھی امریکہ امریکہ ہو رہی ہے۔ امریکہ کے دن گنے جا چکے ہیں، اور امریکہ انشاءاللہ بہت جلدی پیٹھ دکھا کے بھاگنے والا ہے۔ یہ لیا ہے نا 3 بیڑے لیا ہے، ان کو بولو 3 بیڑے آگے کرے۔ ایک تو 100 میزائل کھا کے بھاگ گیا، اس کی کتے والی حالت ہوگی، اگر وہ 4 دن اور رہتا تو سمندر میں ڈوب جاتا۔ ایران کا ایک اور حملہ اس پہ ہو جاتا تو وہ سمندر میں ڈوب جاتا۔ اس لیے سپر پاور وہاں سے بھاگی۔ اور یہ بڑی جو بڑی باتیں کرنے والے ہیں نا سپر پاور ٹی وی پہ بیٹھ کے، میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کو روکو، کہ نہ بھاگ یار، جاؤ ان کے فوجیوں کو جا کے روکو جو اپنے بیس چھوڑ کے ہوٹلوں میں چھپ رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پناہ لے رہے ہیں۔ یہ ہے تمہاری سپر پاور۔ یہ باتیں روز کہتے ہوئے ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن تم لوگ کے تجزیے سن سن کے ہمیں کہنی پڑتی ہیں۔ اور ایران نے بھلا جانی نقصان کروایا ہے، مالی نقصان کروایا ہے، لیکن ایران نے بہت کچھ اس میں حاصل بھی کر لیا، جو نہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے گا، نہ آپ سوچ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں جو کچھ ایران نے حاصل کر لیا۔ الحمدللہ اس ٹائم ایران دنیا کے اندر اس کا وہ مقام ہے جو پہلے نہیں تھا۔ اور آج ایران جس پہ اتنی پابندیاں لگی ہوئی تھی اس کے آئل پہ، آج وہ ڈبل قیمت پہ آئل بیچ رہے اپنا۔ وہ فائدہ لے رہے، اٹھا رہا ہے فائدہ اپنا۔ روس فائدہ اٹھا رہا ہے، ایران فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جو کہتے ہیں نا امریکہ کو اثر نہیں پڑے گا، اسرائیل کو اثر نہیں پڑے گا، یہ آپ لوگوں کو لگ پتا جائے گا بھی 1 2 4 6 مہینے گزرنے تو دو۔ ابنائے حرمت اگر اسی طرح بند رہا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ امریکہ کو اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کہتے ہیں امریکہ کو اس سے کیا اثر پڑے گا۔ پھر امریکہ جو ہے نا اپنا مال بنائے گا، اپنے ملک میں ہی کھائے گا، اپنے ملک میں ہی رکھے گا۔ پھر امریکہ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ میں اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ ایک امریکہ نہیں، اس کے ابنائے حرمت بند ہونے سے پوری دنیا کو اثر پڑ رہا ہے، اور اس میں امریکہ کو بھی اثر پڑے گا۔ ابھی تو اس کے پاس بہت چوری کا تیل ہے نا، جو اس نے مطلب ہے کہ عراق سے، عرب ممالکوں سے زبردستی گنڈا ٹیکس میں لے کے گیا ہوا ہے،
اس کا اپنا بھی ہے، ان ملکوں سے بھی وہ گنڈے ٹیکس میں لے گیا ہوا تیل۔ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اب بہت سارے ممالکوں میں ڈالر بھی نہیں چلے گا۔ ابھی تو اس کے اوپر اور غور و فکر ہو رہی ہے کہ اس ڈالر کو بھی جو ہے زیرو کیا جائے۔ چینی کرنسی جو ہے وہ اپ ہوگی اور ڈالر ڈاؤن ہوگا۔ آپ صرف تھوڑے دن صبر کرو، تھوڑے دن دیکھو، پھر آپ کو اپنی سپر پاور کا حال پتہ چل جائے گا۔ اور دوسرا، پاکستان کے اندر نہ تو پٹرول کی کمی ہے، نہ ڈیزل کی کمی ہے، نہ گیس کی کمی ہے، نہ کوئلے کی کمی ہے، ہر چیز آ رہی ہے۔ صرف اگر ہے مسئلہ تو اس کی قیمت کا ہے۔ پٹرول جیسے پہلے مل رہا تھا ایسے ہی ملے گا، فرق آئے گا تو اس کی قیمت پہ آئے گا، باقی کسی چیز پہ کوئی فرق نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں شارٹ ہو جائے گا، ہمارے ملک میں پٹرول شارٹ نہیں ہوگا، صرف اس کی قیمت کا جو ہے اس پہ مسئلہ ہو سکتا ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ پاکستانی جھنڈے والے روزانہ 2 جہاز وہاں سے گزر کے آ رہے ہیں، اور اگر پاکستان ایران سے بات کرے گا تو 2 کیا 6 بھی روز کے گزریں گے، 20 بھی روز کے گزر کے آ جائیں گے۔ پاکستان کو اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستانی اور ایرانی دونوں اس وقت ایک ہیں، اور ایران کی عوام بھی پاکستان کا شکریہ ادا کر رہی ہے، اور ایران کی گورنمنٹ بھی پاکستان کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ کئی لوگ جو اس میں باتیں کرنے والے ہیں وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ لوگ یہ سوچو اور سمجھو، ایسے موقعوں کے اوپر بھی جو لوگ اس ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یار وہ آپ سوچو کہ وہ لوگ اس ملک کے دوست ہو سکتے ہیں؟ ہرگز اس ملک کے وہ دوست نہیں ہیں، اس ملک کے دشمن ہیں وہ لوگ۔ ہمیں پاکستانیوں کو ان دشمنوں کو بھی پہچاننا چاہیے کہ جو ان موقعوں کے اوپر بھی غلط بیانیاں، جھوٹ سے کام لے رہے ہیں۔ ان کے اندر اس فوج کا، اس ملک کا ایک بغض ہے، اور آج بھی میں ان کی باتیں سنتا ہوں، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی باتوں پہ۔ یار اتنے گھٹیا لوگ ہیں، اس پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، اس ملک کے خلاف بات کرتے ہیں، آرمی چیف کے خلاف بات کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ وہ اس لیے باتیں کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جیسے پہلے تھا، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہمارا ملک ایسے ہی ہونا چاہیے جس کو دنیا میں کوئی اس کی مطلب عزت ہی نہیں، وہ ایسا ملک چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو آج اتنی تکلیف ہے، شاید اتنی اسرائیل اور بھارت کو تکلیف نہیں ہے جتنی ان لوگوں کو تکلیف ہے جو ہمارے ملک کے مطلب نام ہے ان کا کہ پاکستانی ہے، لیکن اندر سے وہ غدار ہیں پاکستان کے، اور جو آج بھی پاکستان کے خلاف بھونک رہے ہیں۔ عوام کو بھی سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے یار، کہ جو لوگ ان موقعوں پہ بھی اور پاکستان کی عزت بڑھنے پہ وہ خوش نہیں ہو رہے، وہ الٹا پاکستان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، آرمی کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، تو وہ سمجھو وہ اس ملک کے غدار ہیں، وہ صحیح معنوں میں یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ ان کو صرف ٹارگٹ ہی یہ ملا ہوا ہے کہ تم لوگ اس ملک کو ترقی پہ جا رہا ہو تو رکاوٹیں ڈالو، اور وہ اس ملک میں ہمیشہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کو بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یار عوام ماشاءاللہ اتنی سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ بھی مطلب ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یار آپ اپنا شعور، عقل استعمال کرو کہ جو انسان ملک کے خلاف بات کر رہا ہے، فوج کے خلاف بات کر رہا ہے، یار وہ اس ملک کا نہیں ہے، تمہارا کہاں سے دوست ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ان تمام غداروں کے چہرے پوری قوم کے سامنے لا رہا ہے۔ اگر قوم پھر بھی نہیں پہچان دی تو پھر اللہ ہی حافظ اس قوم کا۔
اور تو اس قوم کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اور ایران کو ابھی بھی امریکہ کے اوپر یقین اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اور ایران الحمدللہ آج بھی ایران جو ہے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا ہے اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا. اور جو اسرائیلی آج بکواس کر رہے تھے کہ جی ایران کے پاس میزائل ختم ہو رہے ہیں، ان کا صرف مین مقصد کیا ہے؟ ٹرمپ ہو گیا یا اسرائیل والے ہو گئے، ان کا مین مقصد کیا ہے؟ میڈیا پہ ایسی باتیں کرنا تاکہ لوگوں کے اندر یہ خوف پھیلے. اور یہ سب جھوٹے مکار، اور یہ میڈیا جنگ لڑ رہے ہیں، میڈیا کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں یہ لوگ، کہ میڈیا کے اوپر ایک وار پھیلا رہے ہیں. اس کو آپ لوگ سمجھو. اسرائیل اور امریکہ، یا امریکن صدر یا اسرائیلی وزیر اعظم، دونوں یا ان کی عوام کے جو جتنے بھی نمائندے ہیں، یہ سب ٹوٹل جھوٹ بولتے ہیں. یہ پلاننگ کرتے ہیں آپس میں کہ یار کیا جھوٹ پھیلایا جائے جس سے عوام میں افراتفری پھیلے، عوام مایوس ہو. یہ سب کے سب یہ لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں. اور جو فیس بک پہ، سوشل میڈیا کے اوپر جو یہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ سب جھوٹ ہے. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ان ملکوں کے دشمن ہیں. اور جان حسین جو ایران کا ایک صحافی ہے، اس کا فیس بک جو انہوں نے بند کر دیا کیونکہ وہ سچ بتا رہا تھا. انہوں نے اس کو وہاں سے لاک کر دیا. اب اندازہ کرو کہ یہ ہر سچ بات بتانے والے کو لاک کریں گے کہ یار یہ سچی باتیں نہ بتائیں، ہم تو جھوٹ کا ایک وبالہ پھیلا رہے ہیں، وہ ہمارا کیوں رک رہے؟ انشاءاللہ آپ اس میدان میں بھی ہارے ہیں، آپ اس جنگ میں بھی ہاریں گے، میڈیا کی جنگ میں بھی ہاریں گے. اور جو ہتھیاروں کی جنگ، اتنی بڑے ہتھیار، اتنا بڑا یہ، ارے کیا ہے تمہارے پاس؟ صرف یہی ہے بے گناہ لوگوں کو مارنا، پانی کے پلانٹ پہ حملے کرنا، گیس کے پلانٹ پہ حملے کرنا، اسپتالوں پہ حملے کرنا، بچوں کے اسکولوں پہ حملے کرنا، گراؤنڈوں پہ حملے کرنا، اور یونیورسٹیوں میں حملے کرنا. یہ تمام کے تمام عالمی دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں. مگر افسوس ہے کہ قوم متحدہ سو رہی ہے. میں نے پہلے بھی بولا نا، قوم متحدہ کبھی نہیں بول سکتی، ان عالمی سماجی گنڈوں کو نہیں کہہ سکتی، کیونکہ قوم متحدہ جو ہے ان سماجی گنڈوں کی غلام ہے. اگر یہی کام ایران پہل کرتا تو وہ فوراً بھونکتے، فوراً یہ بات کہتے کہ یہ تو عالمی دہشت گردی ہوگی. یار اتنے تمہارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، تم تو انسانیت سے بھی گر گئے ہو کہ وہ اتنے جنگی جرائم کر رہے ہیں اور آپ کا ایک بیان تک نہیں آتا. افسوس ہے قوم متحدہ کو. تمام مسلمان ممالکوں کو چاہیے قوم متحدہ کو دبائیں کہ کائے کہ تم قوم متحدہ ہو، کس لیے بیٹھے ہو؟ اور انشاءاللہ اب امریکہ کا زوال شروع ہو گیا. اسرائیل کی اور امریکہ کی دونوں کی انشاءاللہ تباہی ہوگی. اور دوسرا جو یہ اگر سوچ رہے ہیں نا، یہ آپس میں بیٹھ کے یہ پلاننگیں بنا رہی ہیں ایٹم بم کی، جس دن امریکہ نے یہ غلطی کی، امریکہ والے بھی یہ سن لو، پورا امریکہ تباہ ہوگا. تمہیں دو ممالکوں سے جو ہے حملے ہوں گے، اور وہ دونوں ممالک اس ٹائم تیار ہیں کہ تم ایسی حرکت کرو، وہ تمہارے پہ ایٹم بم برسائیں گے اور تم سے زیادہ پاورفل ایٹمی بم تمہارے پہ گرائیں گے، تاکہ تم پورا امریکہ بھی ختم ہو جائے اور اسرائیل بھی ختم ہو جائے. تم ایک دفعہ یہ حرکت کرو تو صحیح. تم نے یہ حرکت کی تو یہ سن لو، یہ تمہاری موت ہوگی، آخری دن ہوگا امریکہ کا اور اسرائیل کا. اور اسرائیل اور امریکہ یہ نہ سمجھے کہ ایران کے پاس نہیں ہے تو کون مارے گا. آج میں آپ کو یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ دو ملک آپ پہ ایٹم بم چلائیں گے، اور آپ کو ان کا خطرہ ہے بھی، اور وہ بھی اسی انتظار میں ہیں. انہوں نے بھی ٹیسٹنگ تمہارے اوپر کرنی ہے. اور باقی دوستوں، تمام دوستوں سے اپیل ہے
جیسے روز میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم تمام دنیا کے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ یار ہم خدا کے لیے ہم ایک امت بن جائیں اور یہ امت متحد ہو جائے. ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملنا چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے کہ یار کسی طریقے سے یہ جو بکھری امت ہے ہم ایک ہو جائیں. ایک تسبیح جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، اس کے موتی جو ہیں وہ بکھر چکے ہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ ان موتیوں کو اس تسبیح میں ڈالیں اور دوبارہ سے ایک تسبیح بنا لیں. اور جب یہ امت کی ایک تسبیح بن جائے گی تو یقین کرو پوری دنیا پہ ہیوی ہوگی اور پوری دنیا تمہاری یہود و نصارہ سب تمہارے قدموں میں ہوں گے. یہ حکمران نہیں کریں گے. تمام اسلامی ممالکوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے حکمران نہیں کریں گے. یہ ہمارے علماء دین کو کرنا چاہیے یا عام پبلک کو آپس میں رابطے کرنے چاہیے، آپس میں ملنا چاہیے اور ان باتوں پہ کانفرنس بھی کرنی چاہیے، ان باتوں پہ اجتماعات بھی کرنے چاہیے تاکہ امت کو کسی نہ کسی طرح اکٹھا کیا جا سکے. یہ فرقہ پرستیاں، قوم پرستیاں، ان سے نکلنا ہوگا، ایک امت بننا ہوگا. جب تک ہم ایک امت نہیں بنیں گے ہماری کامیابی نہیں ہوگی. مسلمانوں کی کامیابی صرف اسی کے اندر ہے کہ ہم ایک امت بن جائیں اور ایک تسبیح دوبارہ سے بن جائے. جس تسبیح ہماری توڑ دی گئی ہے اور ہمارے موتی بکھر چکے ہیں، کونے کونے میں ہمارے موتی بکھر چکے ہیں، ہم سب لوگوں کو چاہیے کوشش کریں کہ یار اس تمام موتیوں کو پھر ایک بار اس تسبیح میں پرو دیں اور ایک امت بن جائے. اللہ سے دعا ہے اور آپ لوگ بھی اللہ سے دعا کرو کہ یہ اللہ پاک کوئی ایسا سبب بنا دے کہ یہ دوبارہ سے امت جو ہے ایک امت ہو جائے، ایک تسبیح بن جائے دوبارہ سے. اور باقی تمام دوستوں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام بھی، اور میری طرف سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ یار آپ لوگ یہ چینل دیکھتے ہو تو اس کو آگے بھی پہنچاؤ، سبسکرائب بھی کرو، شیئر بھی کرو اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو پھیلاؤ تاکہ ہر مسلمان تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے. کیا پتہ ہے کہاں سے اللہ پاک جو ہے وہ کوئی ایسا مسیحا کھڑا کر دے، کہاں سے ایک ایسی مطلب ہے کہ امید جاگ جائے کہ جو ہم دوبارہ ایک ہو جائیں. یہ سب لوگوں سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ یہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کو آگے بڑھائیں. یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہوگا، آپ اس کو آگے بڑھائیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت و تندرستی دے اور اللہ تعالیٰ ایران کو بھی فتح دے اور ایران کے جو شہید ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ نصیب عطا فرمائے اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت یابی دے اور اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو نست و نابود فرمائے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کو نست و نابود فرمائے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو فتح نصیب عطا فرمائے.